السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ٹی ٹی یا تھیمیٹک اے پرسیپشن ٹیسٹ کے بارے میں، جو پروجیکٹیو ٹیسٹ ہے، سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہے، اور اسپیشلی اس کو آج کل بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے، اور لہٰذا پاکستان میں اس کی یوز بہت کم ہے۔ پاکستان میں بہت کم ایڈمنسٹر ہوتا ہے پیشنٹس پہ یا عام پاپولیشن پہ، مگر سٹل اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، تو اس لیے اس کو میں نے ضروری سمجھا کہ آج اس پہ ذرا بات کریں۔ تو تھیمیٹک اے پرسیپشن ٹیسٹ، جس کو ہم عام زبان میں ٹی ٹی کہتے ہیں، تو اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو ہنری مری نے اس کو ڈیزائن کیا، جو 20 کارڈز پہ مشتمل ہے، اور اس کا پرسنالٹی، نیوروسس، سائیکوسس، پرسنالٹی ٹینڈنسیز، انٹیلیجنس اور عام کریکٹر اور ٹینڈنسیز کو وہ ریویل کر رہا ہے، مطلب ظاہر کر رہا ہے۔ تو یہ اس کی ہم بناوٹ اور اس کی انٹرپریٹیشن اور اس کی ایڈمنسٹریشن پہ ہم بات کریں گے تھوڑا سا۔ تو سب سے پہلے ٹی ٹی کے جو پرپس ہے، وہ جو میں نے بتایا کہ اس پہ ہم پرسنالٹی کو اسیس کر رہے ہیں کہ اس بندے کی پرسنالٹی کون سی سائٹ پہ وہ ٹینڈنسی اور ایپٹیٹیوڈ کیا ہے اس کی پرسنالٹی میں، اس کی ایموشنز کیا ہیں، اس کی پریویس چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کیا ہیں، اس کی انکانشیس میں کیا ہیں، اور وہ کون سی چیزوں میں وہ بندہ زیادہ ٹینڈنسی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ نیوروسز جو ہمارے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کچھ ایشوز ہے، اور یا سائیکوسز جو ہمارے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کچھ سیویئر ایشوز ہے، اس کو ریویل کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ہمارے انٹیلیجنس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے کہ یہ انٹیلیجنس اس ان بندے میں کتنا ہے، وہ کتنا کریٹیو ہے، کتنا پروڈکٹیو ہے، کتنا وہ ڈیسیجن کس طرح لیتے ہیں، تو وہ ساری چیزوں کے لیے وہ یوز ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ذرا اس کی ذرا ہم بتائیں گے کہ اس میں 3 لفظ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اس میں آتا ہے تھیمیٹک۔ تھیمیٹک مین کہ اس کے اندر ایک تھیم ہے، ایک خاکہ ہے، ایک سٹوری ہے۔ اس تھیم، خاکہ اور سٹوری کے اندر ایک بندہ ایک تصویر سے ایک خاکہ بنا دیتے ہیں، ایک سٹوری بنا دیتا ہے، لہٰذا وہ تصویر نہیں ہوتا، وہ اس اپنے انکانشیس کی چیزوں کو ریویل کر رہا ہے، یا انکانشیس چیزوں کو وہ ظاہر کر رہا ہے، حالانکہ وہ سوچ رہا ہے کہ میں تصویر پہ کچھ لکھ رہا ہوں۔ تو یہ تھیمیٹک کا مین کہ وہ جو تصویر میں اس کو خاکہ نظر آ رہا ہے، وہ صرف اس کو دیکھ رہا ہے، مگر اس کی پرسیپشن، اس کی انکانشیس، اس کی جو پاسٹ ایکسپیرینسز ہے، اس کی جو چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ہے، وہ اپنا پروجیکٹ کر رہا ہے، اس لیے اس کو پروجیکٹیو ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ اے پرسیپشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انکانشیس کو ریویل کرنا۔ بہت ساری ہماری سوچوں میں ایسی باتیں ہیں جو ہم ظاہر نہیں کر سکتے، جو ہم نہیں بتا سکتے، اس کی ریہارسل، اس کی ظاہر کرنا وہ آسان نہیں ہوتا، ایک دم ہمیں یاد نہیں آتا، اس کو کچھ چیزوں سے ایسوسیٹ کرنا پڑے گا تاکہ وہ ہمیں یاد آ جائے، تو اس کو ہم اے پرسیپشن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیسٹ مین عام ایک ٹیسٹ ہے جو تقریباً 2 سیشنز میں وہ مکمل ہو جاتا ہے، ایک سیشن 50 منٹ کا ہے۔ تو ابھی آتے ہیں اس کی ذرا انٹرپریٹیشن پہ اور اس کی ایڈمنسٹریشن پہ۔ سب سے پہلے یہ ٹیسٹ 20 کارڈز پہ مشتمل ہے، جس میں ایک کارڈ مکمل خالی ہوتا ہے اور باقی 19 کارڈز میں مختلف قسم کی تصویریں ہوتے ہیں۔ ایک کارڈ جو مکمل طور پہ خالی ہے وہ 16 نمبر پہ آتا ہے۔ 2 سیشنز میں ایک بندہ اس کو ایڈمنسٹر کر سکتا ہے۔ جو بندہ اس کو ایڈمنسٹر کر رہا ہے، اس کو وہ سائیکالوجسٹ ہوگا، اس کو ہم ایگزامینر کہتے ہیں، اور جس بندے پہ وہ ایڈمنسٹر کر رہا ہے، جو بندہ ٹیسٹ کر رہا ہے، ٹیسٹ میں وہ بندہ مصروف ہے، اس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں عام زبان میں، یا اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو ایگزامینی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 2 سیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ 10 جو کارڈز ہے، اور کارڈز پہ مختلف قسم کی تصویریں ہیں،
10 کارڈز ایک سیشن میں، مطلب 50 منٹ میں، اور 5 منٹ پہ ایک کارڈ وہ ٹائم لگا دیتا ہے. اور جب ایک کارڈ اس بندے کو دکھایا جاتا ہے تو وہ کچھ سیکنڈز کے لیے دکھایا جاتا ہے. بندہ اس سے ایک دماغ میں ایک سکیچ بنا دیتا ہے، ایک تھیم بنا دیتا ہے، ایک سٹوری بنا دیتا ہے، اور باقی جو 5 منٹ ہے اس میں وہ تھیم لکھ دیتا ہے. اس کے بعد دوسرا کارڈ، پھر تیسرا کارڈ، پھر چوتھا کارڈ، اور ساتھ ہی اس طرح 50 منٹ میں 10 کارڈ اس پہ اپلائی کیا جاتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ہے اس میں لمیٹیشنز ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو ہم 4 سال سے کم عمر کے بچوں پہ اپلائی نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہم دو قسم کے اے اور بی قسم کے کارڈز ہوتے ہیں. اے کارڈز عام طور پہ ایجوکیٹڈ لوگوں پہ اپلائی کیا جاتا ہے، یا جس بندوں کے انٹیلیجنس لیول زیادہ ہے، نارمل ہے، اور نارمل سے یا کچھ زیادہ ہے. بی کی کارڈ ہوتا ہے وہ ایڈلٹ پہ اپلائی کیا جاتا ہے، وہ ایڈلٹ پہ جو ان ایجوکیٹڈ ہو یا الٹریٹ ہو، یا ساتھ اس کی ایوریج انٹیلیجنس ہو یا کم انٹیلیجنس لیول ہو. تو آتی ہے اس کی ایڈمنسٹریشن. تو جب ایگزامینر اس کو ایڈمنسٹر کر رہا ہے تو ایگزامینر نے اس کی کچھ چیزوں کو دیکھنا ہے. سب سے پہلے اس کے لیے انوائرمنٹ برابر کرنا ہے اور اس کو سمجھانا ہے. سمجھانے میں بھی کچھ زیادہ اس کو نہیں بتانا کہ میں کون سے کارڈ آپ کو اپلائی کر رہا ہوں، یا کارڈز میں کیا کیا چیزیں ہے، یا اس کا ریزلٹ کیا نکل آئے گا. یہ ساری چیزیں ایک پیشنٹ پہ ہو یا عام پاپولیشن میں ہو یا سبجیکٹ ایگزامینی ہے، اس کو اتنا نہیں کہنا ہے. اس کو صرف یہ کہنا ہے کہ آپ یہ کارڈ دیکھو اور اس آپ کے ذہن میں جو بھی سٹوری آ جائے وہ لکھ دینا، ٹھیک ہے. مگر یہ بتا دینا کہ کسی فلم کی سٹوری نہیں، کسی ڈرامے کی سٹوری نہیں، کسی بک کی سٹوری نہیں، آپ اپنی طرف سے ایک سٹوری لکھ دینا، ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے ایگزامینر جب بھی اس کو اپلائی کر رہے ہیں تو انوائرمنٹ کو ذرا ٹھیک رکھنا ہے. مطلب جو انوائرمنٹ ہے اس سے اس بندے کی پرسیپشن انفلوئنس نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی اس کو اپلائی کر رہا ہے تو اس کو لمیٹڈ انفارمیشن یا لمیٹڈ انسٹرکشن دیا جائے گا. لمیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اگر 5 منٹ سے زیادہ ٹائم لگا دیتا ہے تو اس کو بتا دینا ہے کہ ابھی آپ کے 5 منٹ کے ٹائم ہے، زیادہ ایک سٹوری کے لیے آپ کو نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے. اتنا اس کو انسٹرکشن دیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی سٹوری کی ٹائم ختم ہو جائے تو اس کو بتانا ہے کہ بس کر دے، ابھی آپ کی سٹوری کے ٹائم ختم ہو گیا. تیسری بات یہ ہے کہ اگر بندہ سٹوری نہیں لکھ سکتا یا نہیں لکھتا تو اس کو انکریج کرنا پڑتا ہے کہ ابھی آپ نے سٹوری لکھنا ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا، اس میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، عام ایک سٹوری ہے، آپ اس سٹوری کو لکھ دینا. اور 5 نمبر پہ یہ ہے کہ اگر وہ بندہ کسی چیز کے بارے میں آپ سے پوچھے کہ میں اس کو ایڈمنسٹر کر رہا ہوں کس طرح کر لو، یہ مطلب جو لیگل بات ہے جو اب ٹیسٹ پہ کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا اس کی، تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ ہاں اس طرح لکھ دینا ہے، اس کارڈ میں جو آپ کو نظر آیا اس کو آپ نے لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے. ابھی ہم آتے ہیں کہ کارڈز کس طرح ہوتے. 2 قسم کے کارڈز ہوتے ہیں، 10 کارڈز پہلے سیشن میں اور پھر 10 کارڈ دوسری سیشن میں. عام طور پہ سیشن 1 دن کے بعد بھی لیا جا سکتا ہے، 2 دن کے بعد بھی لیا جا سکتا ہے، مگر اگر 1 دن اس میں گیپ آ جائے تو بہتر ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس میں کیا کیا چیزیں ہے. سٹوری عام طور پہ ایک بندہ جو لکھتا ہے تو اس میں مختلف قسم کے باتیں آتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ سٹوری کی سٹارٹنگ آتا ہے. سٹوری کی سٹارٹنگ میں ایک بندہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ اس طرح وہ جو ایفرٹ کر رہا ہے، اس نے یہ کام سٹارٹ کیا، اس نے یہ پروجیکٹ شروع کیا، اس کتنا فروٹفل ہے، کتنا پروڈکٹیو ہے، کتنا وہ ایمپیسائز کر رہا ہے اس پہ. دوسری بات اس کے ایموشنز دیکھنا ہے کہ اس کی جذبات کیا ہے. یہ سارا جو پروجیکٹ آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، یا یہ چیز یہ جو میشن ہے وہ فلفل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ کون سی اس میں ٹینڈنسیز کیا ہے، اس کی ایموشنز کیا ہے، اس کے پیشن کیا ہے، اس کی ایمبیشنز کیا ہے.
تیسری بات یہ ہے کہ اس میں کنٹینیوشنز دیکھنا ہے کہ یہ بندہ کتنا وہ اپنے جو ٹارگٹ ہے، جو گول ہے وہ اچیویبل ہے، گولز کتنا وہ اچیو کر سکتا ہے، اور آخر میں اینڈنگ ہوتا ہے کہ اینڈنگ میں ایک بندہ اچیو کر سکتا ہے یا نہیں. اگر نہیں کر سکتا تو انوائرمنٹل کون سے فیکٹرز ہے جو اس کو اس گولز کی اچیو کرنے سے منع کر رہا ہے یا اس کو مسئلہ بنا دیتا ہے. اس انوائرمنٹل جو فیکٹر ہے اس کو ہم فریس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم بات کریں گے کہ اس میں کیا کیا ہے. اس میں سب سے پہلے ہم نے جو اس کے انٹرپریٹیشن کرنا ہے، ایک بندے نے ساری کہانیاں لکھ دی تو اس کی ہر ایک کہانی کے اندر ایک تھیم ہوگا. وہ کتنا فروٹفل ہوگا، اس کی ایمبیشنز کتنی ہوگی، اور کتنی اس کی اینڈنگ میں اس کی اچیومنٹ ہوگا. ساتھ ہم نے دو اور چیزیں بھی دیکھنی ہے کہ اس کی جو بندہ وہ سٹوری لکھ رہا ہے اس میں ہیرو کون ہے. ہیرو کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے نے پروجیکٹ سٹارٹ کی اور وہ پروجیکٹ کے لیے مسلسل اس کی ریپیٹیشن ہوگا. عام طور پہ ہیرو کی علامات یہ ہے کہ جو بندہ ٹیسٹ ایڈمنسٹر کر رہا ہے، ٹیسٹ لکھ رہا ہے، ٹیسٹ میں سٹوری جو بنا رہی ہے، تو اس سٹوری میں وہ اس کی ریپیٹیشن بار بار آئے گا، اس کی ڈومیننٹ رول آئے گا. عام طور پہ جو اس کے ساتھ سیکس اس کی سیم ہوگا، اس کی جینڈر سیم ہوگا، ساتھ ہی اس کی ایمبیشن سیم ہوگی، اس کی عام طور پہ ایج بھی سیم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس کی رولز اور اس کی ایپٹیٹیوڈ اور اس کی جو رجحانات ہے وہ اس کے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دو قسم کی اس میں اسیسمنٹ ہو سکتی ہے. ایک اس میں ایڈیوگرافک ہوتا ہے. ایڈیوگرافک میں ایک پرسن کی اسپیشلی ہیرو کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرو کی کتنا اٹینشن ہے، ہیرو کی کون کون سی چیزیں ہم نے ریویل کرنی ہے، دیکھنی ہے، مختلف اینگل سے دیکھنی ہے کہ اس کی سٹارٹنگ کیسی ہے، اس کی اینڈنگ کیسی ہے، بیچ میں اس نے کون کون سی پروڈکٹیو کریٹیو کام کیا اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے. دوسرا اس میں نیومیٹک ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ گروپ میں لوگ ہیں یا اس کے ساتھ جو لوگ ہیں انوائرمنٹ میں اس کے ساتھ جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے یا اس کے ساتھ گروپ میں ہے یا اس کے ساتھ انٹریکشن اس کی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ جو ریلیشن شپ میں ہے، تو ان لوگوں کو اس نے کون سے لیول پہ رکھا ہے. تو دو لیول کے انٹرپریٹیشن ہے. ٹھیک ہے. آخر میں ہم جا کے یہ سیریز آپ ہیرو بھی دیکھ سکتے ہیں. عام طور پہ ایک سے زیادہ بھی ہیروز آ سکتے ہیں، جس سے فار ایگزامپل سٹارٹ میں ایک ہیرو ہے، میڈ میں دوسرا ہے اور اینڈنگ میں تیسرا ہے. اس کو ہم سیریز آف ہیروز کہتے ہیں. تو اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہیروز کے کتنے ہیں اور کون کون سی ہیرو نے کیا کیا. اور لاسٹ میں ہم پھر ہیرو کی ایک اور بھی قسم ہے جس کو ہم پارشل ہیروز کہتے ہیں. پارشل ہیروز وہ ہیں جو زیادہ تر وہ ڈومیننٹ نہیں رہتا، اس کے کچھ نہ کچھ کام ہوتے ہیں اسٹوری کے اندر. ٹھیک ہے. پھر آخر جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہیرو کی کون کون سی ٹینڈنسیز ہیں. کبھی کبھی ہیرو کرمنل ہوتا ہے جو اس کو نیگیٹیو اور کانفلکٹ ظاہر کر رہا ہے کہ اس کی ٹینڈنسیز میں کیا کیا ہے اور اس ٹینڈنسیز کو کس طرح اس نے ریویل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات وہ فار ایگزامپل ایک کرمنل ہے، وہ جیل میں ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ہیرو ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ اللیگل میشن کو پلان کرنے کی سوچا، پھر بیچ میں پکڑ گیا اور جیل چلا گیا، جس میں کنفلکٹ بھی ہے. اس کے علاوہ ایک پازیٹیو رول بھی ہو سکتا ہے، جس طرح ہیرو ایک پولیس آفیسر ہے، اس نے بڑی ہانیسٹی اور ورتھ کے ساتھ اپنا کام کیا اور اپنا میشن کو پورا کیا اور لاس تک وہ اپنی جو کام ہے، جو کنٹینیو ایمبیشنز ہے اور جو اس کے جو پازیٹیو ٹینڈنسیز ہے اس نے جاری رکھا اور اس نے اچیومنٹ کی، بہترین چیزوں کی اس نے ساری چیزوں کو اچیو کیا اور ایک فروٹفل کام کیا، ایک پوری میشن کے ساتھ ایک پروڈکٹیو کام کیا، ایک کریٹیو چیزوں کو اس نے بیچ میں لے کے آئی. تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے سٹوری کے جو ہم بتا رہے تھے کہ سٹوری کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس میں کانٹینٹ ہوتے ہیں، دوسرا اس میں ایموشنز ہوتے ہیں، تیسرا اس میں اینڈنگ ہوتا ہے. کانٹینٹ
پہ ذرا بات کری تو وہ ایمبیشنس ہوتی ہے، ایک انسان کے جذبات ہوتے ہیں، ایک احساسات ہوتے ہیں، ایک کام کے بارے میں ایک جستجو، ایک اضطراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو پریزنٹ مومنٹ کو وہ ریویل کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے کہ ابھی میں نے سٹوری سٹارٹ کرنا ہے، سٹوری جو پلان میں نے بنانا ہے، میں نے کیا چیز کو اچیو کرنا ہے، کہاں تک میں نے لے کے جانا ہے۔ دوسرا اس میں ایموشنس ہے، ایموشنس میں ہم دو قسم کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایک ہم اس ایٹیٹیوڈس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح وہ ریسپانس کر رہا ہے، کس طرح وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اور تیسرا اس میں جو دوسرا چیز ہے وہ سوشل انٹریکشن ہے۔ سوشل انٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمبیشنس اس کی جو ہے، اس کے لیے جو اس میں جذبہ پڑی ہے، تو وہ لوگوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کر رہا ہے، کیا وہ اپنے میشن کے ساتھ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، یا اپنے میشن کے لیے لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا اس میں جو ایموشن ہے اس میں ایٹیٹیوڈ اور انٹرپرسنل رولز یا سوشل انٹریکشن آتے ہیں۔ تیسرا اس میں اینڈنگ آتا ہے، اینڈنگ میں اس میں فیوچر کے جو چیزیں ہے وہ بھی دیکھنی ہے، لیکن ساتھ اس نے جو پروڈکٹیو کام کیا ہے اپنے میشنز کے بارے میں، اور اس نے جتنی چیزوں کو ریویل کیا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس پہ میں تو ابھی کچھ زیادہ ٹائم بعد میں نے ویڈیو کی طرف آیا، انشاءاللہ اس پہ میں سلائڈز کے ساتھ کچھ اچھا سا ویڈیو بنانے کو اگر موقع ملا انشاءاللہ کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ تو تب تک انشاءاللہ آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھنا۔